السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا اے، ایھا پیچھے آپ اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں، اے وہ جو، الذین وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، آمنو روٹ کیا ہے؟ حمزہ میم نون، لا تقولو نہ تم کہو، قاف واو لام، رائنا رائنا، رائنا کا روٹ ہے راعین یا، راع یراعی مراعات، رعایت کرنا، حفاظت کرنا، کسی چیز پر نگاہ رکھنا، خیال رکھنا، دھیان دینا۔ اصل میں راعین یا جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے جاندار چیز کی حفاظت کے لیے، جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے یا چرواہا اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ حفاظت خواہ غذا کے ذریعے ہو کہ وہ بھوکا نہ مر جائے، یا دشمن یا نقصان دہ چیزوں کو دور کر کے، یعنی دونوں طرح سے، یعنی کھلاتی بھی ہے، فائدہ بھی پہنچاتی ہے ماں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نقصان دہ چیز سے بچاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کس طرح بچہ چل رہا ہو یا کچھ غلط چیز ہاتھ میں اٹھا لے یا کہیں چوٹ لگنے تو وہ مسلسل اپنی نگاہ رکھتی ہے اس پہ، حتیٰ کہ ماں کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ نماز میں بھی وہ سجدے کی جگہ پہ دیکھنے کے بجائے بچے کو دیکھ رہی ہوتی۔ تو یہ جو نگاہ رکھنا ہے یہ رعیون ہوتا ہے، اور یہ کس لیے رکھنا؟ نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے، اور اسی لیے عربی میں ارعیتہ چارہ ڈالنے کے معنی میں بھی آتا ہے، میں نے اس کو چارہ ڈالا، اور رعیون گھاس کو کہتے ہیں، چارے کو کہتے ہیں، اسی سے پر رائی چرواہا جو جانوروں کو چارہ وغیرہ بھی کھلاتا ہے۔ تو نہ تم کہو رائنا، ہماری رعایت کیجیے، تفسیر ابھی آئے گی، بھی صرف لفظ کو دیکھ رہے ہیں۔ وقولو اور کہو، یعنی اس کے بدلے، رائنا کے بدلے انظرنا، انظرنا، انظرنا کا روٹ ہے نون ظا را، نظرا، نظر ینظر، نظر، نظر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دیکھنا، نظر کرنا، اور اس کا ایک اور معنی ہے انتظار کرنا۔ دو معنی ہیں، ایک کیا ہے؟ دیکھنا، اور دوسرا کیا ہے؟ انتظار کرنا۔ جب انتظار کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کی راہ دیکھتے ہیں۔ واسمعوا اور سنا کرو، سین میم عین، اور یہاں بھی سننے سے مراد صرف کانوں سے کوئی بات ٹکرانا نہیں، بلکہ سننا اور قبول کرنا ہے، اسے کہتے ہیں سماع قبول۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے، کافر کی جمع کافرین کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر۔ عذاب عذاب ہے، پنشمنٹ ہے، علیم دردناک، المناک، علم یعلم اسم مبالغہ ہے، پینفل۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہمیں ہماری صفت ایمان کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کے نام کے ساتھ کسی کو پکارنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کی صفت کے ساتھ اس کو پکارنا۔ نام کے ساتھ پکارنا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جب کسی کو اس کی کسی کوالٹی کے ساتھ پکارا جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، تو ایک ہے کوئی آپ کو کہتا ہے یا محمد آپ کے نام کے ساتھ، اور ایک یہ کہ کوئی کہے یا صادق یا امین، فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ جو کسی کی خوبی ہو اس کے ساتھ اس کو پکارنا اس کو قریب بھی کرتا ہے اور بات سننے کے لیے تیار بھی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچوں کو آپ بسا اوقات صرف ان کے نام سے نہیں پکارتے، اگر کوئی اچھا کام کریں اور اس کے ساتھ ان کو آپ اس چیز کو یاد کر کے پکارے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی قرآن مجید میں بارہا ہماری صفت ایمان کے ساتھ پکارتے ہیں، اور یہاں خطاب ہے صحابہ کرام سے، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اے ایمان والو سنو، لا تقولو نہ تم کہا کرو، کس سے؟ اپنے نبی سے، اپنے نبی سے جب بات کرو تو نہ کہا کرو کیا؟ رائنا، رائنا نہ کہا کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بات کرنے کی ضرورت پیش آتی، اب وہ آپ کو جب خطاب کرتے کہ آپ ہماری بات سنیں تو یہ نہیں کہتے تھے لسن، سنیے، سنیں، یہ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ رائنا۔ یہ بھی ایک اچھا ادب کا طریقہ تھا، جس کا معنی کیا ہے؟ نکالیے اپنے لفظی معنی اور دیکھیے کیا معنی تھا۔
ہمارا دھیان رکھیے، ہماری بات سنیے، انہیں کے کان لگائیے، ہماری طرف توجہ کیجیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آئی بیگ یور پارڈن. تو کسی کو جب بات کرنا ہوتی ہے تو کئی طریقے ہوتے ہیں اس کو متوجہ کرنے کے. تو رائنا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، کہ آپ ہماری طرف ذرا توجہ فرمائیے اور ہماری بات کو سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہود بھی ہوتے اور ویسے بھی ان کا آپ سے انٹریکشن ہوتا، وہ بھی آپ کے پاس آتے، آپ سے کچھ بات کیا کرتے. تو جب وہ آپ کو پکارتے تو وہ یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے. صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ رائنا. یہود کہتے یا محمد رائنا. رائنا کو ذرا سا دبا کے رائی کہہ دیتے، رائنا کی بجائے رائینا کہتے. رائی کہتے ہیں عربی زبان میں گڈریے کو، او چرواہے، یعنی توہین آمیز لفظ بنا لیتے. ان کی نیت پیچھے خراب ہوتی اور وہ اس طرح اپنی زبان کو دبا کے بولتے کہ جس سے بات کچھ سے کچھ بن جاتی. یا پھر یہ جو آخر کا الف ہے رائنا، تو اس الف کو چھوٹا کر دیتے اور کہتے رائنا. رائن ان کی زبان میں ایک گالی تھی، احمق اور اسٹوپڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا محمد رائنا کا میننگ کیا بنتا تھا؟ نعوذ باللہ محمد اور اسٹوپڈ. اب یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ انتہائی توہین آمیز کلمات تھے. جب کوئی شخص دنیا میں کسی کو دبی زبان سے، زومانی الفاظ سے کچھ نہ کچھ کہتا ہے تو بعض اوقات سننے والے کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. مثلا اگر آپ مجھے پکار رہے ہیں تو میں سرسری سنوں گی کہ ہاں آپ نے مجھے پکارا یا مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. عموماً اس پہ دھیان نہیں جاتا کہ آپ کس طرح پکار رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صرف زبان کا ہیر پھیر نہیں، وہ تو نیتیں بھی جانتا ہے کہ کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے، کس انداز میں کہہ رہا ہے، کس نیت اور کس سوچ اور کس ارادے سے کہہ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو فوراً پتہ چل گیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو تو کچھ نہیں کہا جو گڑبڑ کر رہے تھے، اہل ایمان سے کہا کہ تم اس لفظ کو چھوڑ دو. لا تقولوا رائنا، رائنا کا استعمال بند کر دو. حالانکہ لفظ رائنا کیا تھا؟ کوئی بذات خود خراب لفظ نہیں تھا، لیکن چونکہ اسے بگاڑ لیا گیا تھا اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مقصود تھی کچھ اور لوگوں کو، لہٰذا مخلص مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے روک دیا گیا. لیکن روک کر حیران پریشان نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ کیا کہا؟ وقولوا، اور کہو انظرنا. انظرنا، انظرنا کا ایک معنی کیا؟ ہماری طرف نظر کیجئے، یعنی توجہ کیجئے، معنی وہی بن گیا. یا یہ ہے کہ ویٹ فار اس، ذرا ہمارا انتظار کیجئے، ہماری بھی بات سن لیجئے، تھوڑا سا ہمیں بھی مارجن دے دیجئے، ہماری بات سن لیجئے تاکہ ہم سمجھ سکیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ دے دیا اور ساتھ ہی حکم دیا واسمعوا، اور غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں زیادہ باتیں پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. پہلے ہی مرحلے پر سن لیا کرو. جب سن لو گے تو پھر بیچ میں انٹرپٹ کرنے اور روکنے اور مزید انتظار کرانے یا مجلس کے آخر میں پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے یعنی انکار کرنے والوں کے لیے، اس حکم سے انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بہت ہاربل پنشمنٹ ہے. وہ کیا ہے عذاب علیم؟ اس کی تفصیلات قرآن اور سنت میں جگہ جگہ ملتی ہیں کہ جہنم کا عذاب کیسا عذاب ہے، اس کی آگ کیسی ہے، اس کے اندر اور کیا کیا بلائیں ہیں. اس کی ڈیٹیل یہاں نہیں بتائی گئی، بس صرف بتا دیا گیا کہ جو بات نہیں مانے گا وہ کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا، سخت مصیبت کا شکار ہوگا. تو اس آیت سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف کسی کو بلاتا ہے خالص نیت کے ساتھ، دوسروں کی ہدایت کے لیے، فلاح اور کامیابی کے لیے، سراسر اس کے فائدے کے لیے، تو بسا اوقات کچھ لوگوں کو اس کا یہ کام پسند نہیں آتا، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف جائے گا، ان کو اپنا کوئی مفاد ختم ہوتا نظر آتا ہے، پھر وہ کھلے اور چھپے دشمنی شروع کر دیتے ہیں، چھپ کے بھی وار کرتے ہیں اور سامنے بھی اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے، چھپا نہیں سکتے، کسی نہ کسی طرح اپنا غیظ و غضب نکالتے رہتے ہیں. اور یہ انتہائی گھٹیا پن ہوتا ہے کہ انسان کسی کی مخالفت میں
ایسے الفاظ استعمال کرے اور توہین آمیز رویہ اختیار کرے. ایسا کرنا کسی کے اپنے ہی بد اخلاق ہونے کی علامت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک دوسرے کی کسی نہ کسی بات سے ضد پکڑ لیتے ہیں، بے وجہ بھی بعض اوقات کسی کی مخالفت شروع. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اپنی بات پروو نہیں کر سکتے، چیخنے چلانے سے بھی کام نہیں چلتا، تو بسا اوقات کیا کرتے ہیں، گھٹیا لفظ شروع کر دیتے، گالی گلوچ پہ اتر آتے. یہ عام انسانی کمزوری ہے. تو ایسے موقعوں پر انسان کو اپنے رویے کو، یعنی جو آس پاس دیکھنے اور سننے والے، انہیں اپنے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بجائے اس کے کہ ان کو برا بھلا کہا یا انہیں کچھ سنایا کہ تم خود ایسے ہو یا ہمیں پتہ چل گیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، سلوشن کیا بتایا کہ اہل ایمان اس لفظ کا استعمال چھوڑ دیں. یہ سب سے احسن طریقہ تھا کہ تم ایسا نہ کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے بچے کسی کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو تو کچھ نہیں کہتے لیکن دوسروں کے بچے کے پیچھے پڑ جاتے، اسے برا بھلا کہتے ہیں. اصل تربیت کیا ہوتی؟ کسی کو کچھ کہنے کی بجائے اپنی حفاظت کر لو. آپ اپنے بچے کو سمجھا لیں، آئندہ سے جھگڑا نہیں ہوگا، بات ختم. ایک اور چیز یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ الفاظ کا اچھا استعمال انتہائی ضروری ہے. ایسے الفاظ کے استعمال سے بچنا چاہیے کہ جس میں کسی فتنے کا اندیشہ ہو. بعض الفاظ بذات خود خراب نہیں ہوتے، لیکن ان کا کسی خاص موقع پر استعمال جو ہے وہ فتنے کو جنم دیتا ہے. انسان کو اپنی گفتگو میں محتاط ہونا چاہیے، صاف الفاظ استعمال کرنے چاہیے جن میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی برا پہلو نہ نکلتا ہو، کسی کی توہین نہ ہوتی ہو. کسی کو ایسے انداز میں نہیں خطاب کرنا چاہیے کہ جس سے دوسرا برا محسوس کرے یا اس کی بے عزتی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بات کوئی کہہ رہا ہو اسے غور سے سننا چاہیے. پھر اسی طرح اگر آپ کسی کو ایک چیز سے منع کر رہے ہیں تو صرف منع کر کے نہیں چھوڑ دیں، بلکہ ساتھ ہی اس کو آلٹرنیٹ بھی دیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ رائے نہ کہو، بلکہ ساتھ ہی سولوشن بھی بتا رہے ہیں، یہ نہیں یہ کرو. یہ تربیت کا ایک بہت ہی اچھا انداز ہے. عام طور پر پیرنٹس کیا کرتے ہیں، بچوں کو ہر وقت یہ بتاتے رہتے ہیں ڈونٹ ڈو دس ڈونٹ ڈو دیٹ، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، سب نہیں کرو. بھی کیا کرو؟ بچوں کو کچھ کرنا ہے. اگر آپ ان کو کوئی اچھی ایکٹیویٹی نہیں دیں گے، کرنے کا کام نہیں بتائیں گے، کسی اچھی چیز میں مصروف نہیں کریں گے، تو صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو. ان کو حل بھی بتائیں کہ پھر کیا کرو. اور یہی تبلیغ کی حکمت ہے. لوگوں کو صرف یہ بتانا یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، یہ غلط ہے، وہ درست نہیں، یہ کافی نہیں ہوتا. ان کو ساتھ پھر کچھ اور بھی بتانا چاہیے کہ اچھا یہ نہیں کرو تو یہ کر لو. میکسیمم سولوشن دینے چاہیے اگر آپ کے بس میں ہو. اچھا مفتی کون ہوتا ہے کہ جس سے کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ صرف یہ نہ بتائے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، وہ یہ بھی بتائے کہ پھر مزید آپ کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ اس سے پھر ویکیوم نہیں ہوتا، جہاں ویکیوم رہ جاتا نا وہاں کچھ نہ کچھ کباڑ بھر جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے دیواریں ہوتی ہیں تو اگر ان میں کوئی خالی جگہ ہو تو کیا ہوتا ہے، وہاں کیا چلا جاتا ہے. تو اسی طرح انسانی اوقات میں جو خالی وقت ہوتے ہیں، انسانی شخصیت میں جو خلا ہوتے ہیں، ان میں کباڑ بھرتا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ کباڑ بھرے، آپ اس کی جگہ پہلے خود ہی اس کو درست کر دیں، ہموار کر دیں. اپنے ساتھ کی تربیت کے لیے بھی، بچوں کی تربیت کے لیے بھی، لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی یہی حکمت کا طریقہ ہے. پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے پنشمنٹ ہے. جب اوپر کہا یہ نہ کرو، یہ کرو اور سنو، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پنشمنٹ ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت سے بچنا چاہیے. اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ مومن کا اخلاق بہت بلند ہوتا ہے، وہ اس راستے سے بھی بچتا ہے جس سے اس کا دامن داغدار ہو. تو جھگڑوں میں پڑنا، برے الفاظ استعمال کرنا. اور اب تو آپ دیکھیں کہ عموماً جو سلینگ بولتے ہیں بچے، اس میں بعض اوقات بہت گھٹیا الفاظ ہوتے ہیں. تو گھٹیا الفاظ جو ہیں ان کا استعمال مومن کی شایان نشان نہیں. کہاں یہ کہ شک والی بات بھی چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے، غلط الفاظ تو بہت دور کی بات ہے. مومن جو ہے وہ گالیاں نہیں دیتا، بد اخلاق نہیں ہوتا، برے الفاظ استعمال نہیں کرتا،
مسلمان صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں بلکہ انسان کا اسلام اس کے اخلاق سے ظاہر ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔